نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولائے کائنات، خلیفہ حضور تاج الشریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة تحل بها عقدتی وتفرج بها کربتی وتنقض بها وحلتی وعلى آلہ وصحبہ وسلم عدد تقالیب الایام والسنین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم اور آپ یہاں پر اس ذات مبارک کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ جن کو صرف دیکھنا اجر و ثواب کا نہیں بلکہ ذریعہ نہیں، بلکہ جن سے محبت کرنا یہ بھی گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اس ذات مبارک کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب علی ابن ابی طالب تأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، کہ علی ابن ابی طالب کی محبت یہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتی ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جلا دیا کرتی ہے۔ یہ وہ ذات مبارک ہے جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، کہ جن کو دیکھنے کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے آقا نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اپنے اس چہیت داماد مولائے کائنات سے ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، جب تک میں علی کو نہ دیکھوں وہاں تک مجھے موت عطا نہ فرما۔ یعنی حضرت علی کو دیکھنے کی تمنا اور خواہش کا اظہار اس طرح کہ علی کو دیکھوں اس کے بعد مجھے موت آئے۔ تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کی خوش نصیبی ہے کہ ہم تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ صرف صحابہ اور اہل بیت ہی نہیں، اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مقبول ہوتا ہے، تمام مقبولوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اگر کسی کے دل میں جمع فرمائی ہے تو وہی دل اہل سنت و جماعت کا دل ہے۔ تمام محبوب بندوں سے محبت کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، اور اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ قرب حاصل ہے۔ میں آج کی محفل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ یہاں پر رہ کر مولائے کائنات کی نزدیکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، مولائے کائنات کی بارگاہ میں قریب ہونے کا راستہ کون سا ہے کہ جو راہ ہم کو مولائے کائنات سے قریب کر دے، کیونکہ
یہ وہ بارگاہ ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، علی اس کے مولا، یعنی علی اس کے مددگار ہیں، علی اس کے دوست ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہے، اور حقیقت میں مولا کائنات اللہ رسول کی عطا سے یہ ہر مومن کے مددگار ہیں اور مشکل کشا ہے۔ تو جب وہ ہر مومن کے مددگار ہیں، ہر مومن کے مولا ہے، تو ہم آخر اتنے کمزور، اتنے پریشان اور اتنی زیادہ ذلت میں گرفتار کیوں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات سے قریب ہونے کا راستہ اگر تلاش کر لیا اور مولا کائنات نے اگر اپنی قربت عطا فرما دی تو بخدا مولا کائنات کی تلوار وہ تلوار ہے کہ جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے قربت کا کیا راستہ ہے؟ تو حضرت علی سے قربت کا راستہ مختصر میں یہ ہے کہ امام اہل سنت نے جو فرمایا وہی عقیدے پر جم جاؤ تو انشاءاللہ مولا کائنات اپنی قربت تم کو عطا فرمائیں گے۔ امام اہل سنت نے کیا فرمایا ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو امام اہل سنت نے فرمایا، آج اصل میں حضرت علی کے ذکر کی اگر بات آئے تو آپ کو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ملے گا جو اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، حضرت علی کا نام کثرت سے لیتا ہے، لیکن مولا کائنات کا نام لینے کے ساتھ وہ بد مذہبوں سے گال میل بھی کرتا ہے، مولا کائنات کا نام لینے کے ساتھ حضرت علی کا ذکر کرے گا، اور ذکر کرنے کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین بد مذہب اور گستاخ رسول کے حوالے سے نرم رویہ رکھتا ہے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مولا کائنات کا راستہ کون سا ہے، اور امام اہل سنت نے ہم کو کون سا راستہ عطا فرمایا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو امام اہل سنت کے راستے کے اوپر چلتا رہے گا تو اسی راہ میں اس کو مولا کائنات کا طریقہ بھی نظر آئے گا، صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کا طریقہ نظر آئے گا، تمام صحابہ تمام اہل بیت کا طریقہ یہ امام احمد رضا کے طریقے میں نظر آئے گا۔ اور جب سب کے طریقے امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں جمع ہو جائیں گے تو مولا کائنات کو پڑھنے کے بعد یہی کہنا پڑے گا کہ آج کے وقت میں مولا کائنات کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو مسلک رضا پر عمل کرو کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی۔ ایک روایت کے اندر یہ فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ اور امام اہل سنت نے تحریر فرمایا کہ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر سنی کو، یہ امام اہل سنت نے تمام سنیوں کے لیے تاکید فرمائی کہ ہر سنی کے دل میں حضرت علی کی یہ فضیلت نقش ہونی چاہیے، یعنی یاد ہونی چاہیے کہ حضرت علی کو یہ فضیلت دی۔ ہر سنی کو چاہیے کہ اس فضیلت کو یاد رکھے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے کہ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے تحدیث نعمت کے طور پر اپنے فضائل کو بیان کیا کہ اے لوگو سنو، میں وہ ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں چچازاد بھائی بھی ہوں اور امام الانبیاء میرے سسر بھی ہیں، یعنی میں ان کا داماد ہوں۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت علی نے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرے چچا ہیں۔
پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت جعفر طیار جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی شہزادی یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا یہ میرے مکان میں رہتی ہے اور میری بیوی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں نواسے، دونوں شہزادے حسنین کریمین یہ میرے شہزادے ہیں۔ آخر میں آپ فرماتے کون ہے جو فضیلت میں مجھ سے برابری والا ہو، یعنی یہ جو نسبتوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے تو کون ہے جو یہ فضیلت کے اندر میرا شریک پایا جاتا ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ تمام نسبتیں چاہیے کہ ہر سنی اس کو یاد کر لیں تاکہ مولا کائنات کی فضیلت سے آگاہ رہے، مولا کائنات کی فضیلت سے خبردار رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے اور یہ آپ کی قربت ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے دنیا کے اندر تشریف لائے، ابھی آپ کی چند سال کی عمر ہے، اگر ابھی سمجھداری کے ایام یہ نہیں آئے ہیں، اور اس سے پہلے قحط سالی کی بنیاد پر، کیونکہ ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ اولاد ان کو زیادہ تھی اور گھر میں غربت کا معاملہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بچپن ہی سے اپنی تربیت میں لے لیا تھا، بچپن ہی سے اپنی تربیت میں لے لیا تھا۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی علی پر کبھی بھی کفر طاری نہ ہوا۔ جو جاہلیت کا زمانہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی حضرت علی پر کبھی بھی کفر طاری نہ ہوا۔ آپ شرک سے پاک رہتے ہیں، کفر سے پاک رہتے ہیں، اور 8 یا 10 سال کی عمر میں آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ اس طور پر احسان فرماتے تھے، اور آپ کی والدہ کے ساتھ بھی احسان اس طور پر رہتا تھا کہ حضرت علی کی والدہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں قرار دیتے تھے، حضرت علی کی والدہ کو۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ ایک تو ابو طالب کے احسان تو ہے، لیکن ایک روایت میں نے یہ پڑھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب تو احسان میرے اوپر کر کے کبھی کبھی احسان جتاتے تھے، احسان کر کے احسان کبھی کبھی جتا دیا کرتے تھے، لیکن فاطمہ بنت اسد وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ میرے ساتھ بھلائی کی ہے، یعنی ان کو اپنی دوسری ماں قرار دیتے تھے۔ اور اسی لیے حضرت فاطمہ بنت اسد کا شمار یعنی مولا کائنات کی والدہ کا شمار یہ صحابیہ میں ہوتا ہے، اور معتبر روایت کے مطابق آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئی، اور جب آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا، اور پیرہن مبارک عطا کرنے کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کہ ان کی تدفین ہونے والی تھی، جو قبر کو کھودا گیا تو اس میں اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں اتر کر سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد باہر آئے اپنا پیرہن عطا فرمایا۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کا طریقہ نہیں، یعنی عام طور پر آپ ایسا نہیں کرتے کہ کسی کی قبر میں جا کر لیٹیں، کسی کو پیرہن عطا فرمائے، آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار دیکھیں، ہمارے آقا کا علم غیب دیکھیں، اور ذات مصطفیٰ تو ذات مصطفیٰ ہے، لباس مصطفیٰ سے ہونے والے فائدے کو دیکھیں کہ حدیث کیا کہتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قبر کی منزل کو آسان فرما دے، اس کے لیے قبر کشادہ فرما دے، اور میں نے اپنا پیرہن اس لیے عطا کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے جنت کا جوڑا عطا فرمائے۔
یعنی ہمارے آقا کا پیرہن مبارک یہ ایسی برکت والا ہے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پیرہن جو عطا فرمایا وہ اس لیے تاکہ فاطمہ بنت اسد کو جنت کا جوڑا عطا کیا جائے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے اور ہم یہ جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہم کو عطا فرماتے ہیں، تو یقیناً یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو مولا کائنات کا عقیدہ تھا، یہ وہی عقیدہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا گویا کہ ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قدم مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، ذات مصطفیٰ سے اپنی نسبت کو صحیح کر لے۔ اگر ذات مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹ گیا اور وہ یہ کہے کہ مجھے نجات مل جائے گی، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنائے تو یہی کہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب آپ آگے دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک خاص جو صفت ہے، یعنی میدان جہاد، یہ آپ کی ایسی خوبی اور ایسی صفت ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سر کے اوپر خول پہننے کی بنیاد پر آپ کے سر مبارک کے اکثر بال یہ غائب ہو چکے تھے، اور میدان جنگ روزہ سے ایسی محبت کرتے تھے، ٹھنڈی کا موسم نہیں۔ حضرت علی سے خود فرماتے ہیں مولا کائنات کہ مجھے گرمی کے موسم میں جہاد کرنا اور روزہ رکھنا بہت پسند ہے، گرمی کے موسم میں جہاد کرنا اور روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اب حضرت علی پر یا حضرت علی کی ہمت و شجاعت پر جو اعتماد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ہمارے آقا کو آپ کی ہمت اور شجاعت پر جو اعتماد ہے نا، اس اعتماد کے حوالے سے آپ دیکھیں اور حضرت علی جو عقیدہ دیتے ہیں اس کو بھی سماعت کرتے چلیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کر نکلنے والے تھے، تو کیونکہ مکہ معظمہ کے کفار اور مشرکین وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین مانتے تھے، اور صرف مانتے نہیں تھے بلکہ مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ امانت اور صداقت کے معاملے میں ان کا کسی پر اعتبار تھا تو وہ ہمارے آقا کی ذات پر اعتبار تھا۔ یعنی اتنی دشمنی کہ خانہ کعبہ میں اگر نماز پڑھیں تو آپ کو تکلیف دی جائے، صحابہ کرام نماز پڑھیں تو ظلم کیا جائے، کھلے طور پر دین کی دعوت اگر دیتے ہیں تو پریشان کیا جائے، یعنی اتنی دشمنی کے بعد بھی وہ اپنی امانتیں کس کے پاس رکھتے تھے؟ ہمارے آقا کے پاس رکھتے تھے۔ دشمنی ہے لیکن امانت یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ تو اس رات میں، جس رات میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے، کیونکہ کفار قریش نے پلان بنا لیا تھا کہ آج رات میں معاذ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یہ ان کا پلان تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ہمارے آقا نے اس وقت کسی پر اعتماد کیا، اور وہ بستر کہ جس بستر کے اوپر کفار اور مشرکین حملہ کرنے والے تھے، اس بستر کے اوپر لیٹنے کے لیے کسی کا انتخاب فرمایا تو وہ مولا کائنات کا انتخاب فرمایا، اور مولا کائنات سے آپ نے فرمایا علی یہ جو امانتیں ہیں اسے بانٹنا، اور اسے بانٹنے کے بعد مدینہ منورہ آ کر مجھ سے ملنا۔ اب حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جتنی بھی راتیں گزری ہے، سب سے بہتر اور سب سے گہری نیند اگر میں سویا ہوں تو وہ ایک رات ہے، وہ ہجرت کی رات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہجرت کی رات ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کی رات تو ایسی رات ہے
کہ کبھی بھی کافر یا مشرک کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی کافر اور مشرک کی طرف سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آدمی کو اپنے دفاع کے لیے بیٹھنا چاہیے، آدمی کو اپنے دفاع کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے وقت میں حضرت علی گہری نیند سو جاتے ہیں۔ کیوں سو جاتے ہیں؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی نے، جب میرے آقا نے یہ کہہ دیا کہ علی امانتیں بانٹنا اور اسے بانٹنے کے بعد مدینہ آ کر مجھ سے ملنا، جب میرے نبی نے مجھ سے یہ کہہ دیا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ موت کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات میں تو آ ہی نہیں سکتی ہے۔ موت کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات میں نہیں آ سکتی ہے۔ اب یہ حضرت علی کا جو اعتماد ہے وہ دیکھیں، اور جو بعض جہالت کی بنیاد پر مولا کائنات کا نام لے کر دیوبندیت یا وہابیت کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ دیکھیں کہ حضرت علی تو یہ کہتے ہیں کہ مدینہ جانے سے پہلے مجھے موت آئے گی نہیں، اور جو دیوبندیوں سے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو دیوبندی تو معاذ اللہ امام الانبیاء کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مولا کائنات سے قربت کا جو راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کی آواز میں آواز لگا کر کہو، اور یہی کہو کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروں درود۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہوگا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مولا کائنات سے اتنی بڑی دوری کا ذریعہ ہے۔ یعنی حضرت علی علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ حقیقت ہے نا۔ حضرت علی علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ جو حضور کے لیے علم غیب مانے وہ کافر و مشرک ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، حضرت علی کی فاتحہ بھی دلاؤ گے، اور حضرت علی کو جو اپنے عقیدے کے مطابق معاذ اللہ کافر کہے اس سے نرمی کرو گے؟ حضرت علی کو معاذ اللہ مشرک کہے اس سے نرمی کرو گے؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات کے عقیدے پر اگر مضبوطی سے قائم رہنا ہے تو آج کے پرفتن دور میں صرف مولا کائنات نہیں بلکہ تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رکھنے والا بریلی کا ایک قلم ہے، جس قلم والے کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے، کہ جو ان کے قلم سے وابستہ ہو جائے، قسم خدا کی، چاہے صحابہ ہو، چاہے اہل بیت ہو، چاہے اولیاء ہو، وہ کبھی بھی کسی اچھے کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ تو ایسا ہو جائے گا کہ اس قلم کی روشنی میں جب مر جائے گا تو یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ آپ جانتے ہیں نا، آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے، باب العلم ہے نا۔ الحمدللہ ہم مولا کائنات کو باب العلم مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہے۔ تو یہ جو آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے، تو یہ باب العلم بنے کیسے؟ باب العلم بنے کیسے؟ کتابوں کا مطالعہ کر کے۔ باب العلم بنے کیسے؟ رات میں جاگ کر کے باب العلم بنے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کی بنیاد پر بنے۔ باب العلم جو بنے آج معاذ اللہ، یعنی لوگوں کو غلط راستے پر لے جانے کے لیے معاذ اللہ، یہ جو ہمارا دیوبندی وہابی سے اختلاف ہے نا، تو لوگ معاذ اللہ ایسے پیش کرتے ہیں یہ تو اعلیٰ حضرت کا اختلاف۔ ارے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے اختلاف کیا کہ یہ بدبختوں نے مولا کائنات سے اختلاف کیا۔
اعلیٰ حضرت نے اختلاف اس لیے کیا کہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر حملہ ان لوگوں نے کیا، تو پوری امت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ نے امام احمد رضا کا انتخاب فرمایا۔ پوری امت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ نے امام احمد رضا کا انتخاب فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا، آپ نے سنا ہوگا یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا۔ جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں مرد جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں اور میں اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں پاتا، یعنی قضا کا فیصلہ کرنے میں اگر مجھ سے کبھی کچھ چوک ہو جائے تو میں اتنی صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتا۔ جب آپ نے یہ کہا تو عرض کیا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گھونسا حضرت علی کے سینے پر مارا۔ یعنی ہم تو بچے کے سینے پہ اگر مارے یاد ہو وہ بھی بھول جائے، یعنی استاذ اگر مارتا ہے نا تو جو یاد ہوگا وہ بھی بھول جائے گا، لیکن یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھونسا مارا اور حضرت علی کے لیے دعا فرمائی تو مولا کائنات فرماتے ہیں تب سے لے کر آج تک قضا کے مسئلے میں فیصلہ کرنے میں کبھی مجھے شک ہی نہیں ہوا، اور آپ کے قضا کے عہدے کو ایسا مانا جاتا تھا کہ صدیق اکبر کا دور ہو، فاروق اعظم کا دور ہو، حضرت عثمان غنی کا دور ہو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو خاص قضا کے فیصلے میں مولا کائنات کا انتظار کیا کرتے تھے، مولا کائنات کا مشورہ لیا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائے کہ آج یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، معاذ اللہ وہ تو کسی بھی چیز کا مالک و مختار نہیں، یعنی حضور کے اختیار کا انکار کر دیا یہ دیوبندی جماعت نے، اور حضرت علی نے اعلان کے ذریعے یہ بتا دیا کہ ذات مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر سینے پر دست مصطفیٰ لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باب العلم بنا دیتا ہے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مولا کائنات سے رشتہ جوڑنا ہے تو رشتہ جوڑنے کے لیے کٹر اور متسلب سنی بننا ہی پڑے گا، اور اگر عقیدے کے اندر تذبذب پیدا ہو جائے، اگر عقیدے کے اندر شک پیدا ہو جائے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ بریلی والی کے عقیدے سے اختلاف کیا، کوئی یہ نہ سوچے کہ تاج الشریعہ کے عقیدے سے اختلاف کیا، ارے حقیقت یہ ہے کہ یہ مولا کائنات کے عقیدے سے اختلاف ہے، یہ صحابہ اہل بیت کے عقیدے سے اختلاف ہے، بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اختیار کو مانتے تھے، آپ کی طاقت و قوت کو جو مانتے تھے، اس کے بارے میں آپ ذرا سوچیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل اسے، کیونکہ کئی دن سے یہ جنگ ہو رہی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ اس رات میں یا شام میں اعلان فرمایا کہ کل صبح میں اسے جھنڈا دینے والا ہوں کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ پر خیبر کی فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی میں نے امیر بننے کی تمنا نہیں کی، لوگوں کی قیادت کرنے کی تمنا نہیں کی، ہاں زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ میرے دل کے اندر ہوا کہ کاش کہ اس جماعت کا امیر مجھے بنایا جائے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ تمنا اور خواہش کب پیدا ہوئی؟ بولے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور کل کامیابی خیبر میں اس کے ہاتھ پر عطا کی جائے گی، تو اس وقت مجھے یہ ہوا کہ کاش کے فجر میں یہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے،
کیونکہ فضیلتیں ہیں نا، کیونکہ اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر لایا گیا، پوچھا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، علی کا صلاۃ وسلام آشوب چشم کی بنیاد پر، آنکھ کی بیماری کی بنیاد پر وہ نہیں آ سکتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے۔ جب آپ آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھ میں لگایا، اور آنکھ میں لگایا تو حضرت علی کی آنکھ اچھی ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھ اچھی ہو گئی۔ آج تو معاذ اللہ یہ دیوبندی جماعت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کی رٹ لگا کر، بشر ہم بھی مانتے ہیں لیکن افضل البشر مانتے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں لیکن افضل البشر مانتے ہیں، نوری بشر مانتے ہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ برابری کی بات کرتے ہیں، برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر برابری کی بات تو چھوڑیے، حضرت علی کے ذریعے، جماعت صحابہ کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے ہم کو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ ذات مصطفیٰ تو ذات مصطفیٰ ہے۔ لعاب جو ہوتا ہے نا، تو لعاب کبھی کوئی اپنی آنکھ میں نہیں لگاتا۔ کوئی اگر کہے بیوی کہ میں اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہوں، لیکن یہ کہ شوہر کا، بلکہ آپ گھر میں کسی جگہ پر اگر تھوک دیں گے نا تو شاید بیوی بھی اسے صاف کرنا پسند نہ کریں۔ جس جگہ پر تھوکیں گے وہاں پر مکھیاں جمع ہو جائے گی، تو وہ ہمارا اور آپ کا لعاب ہوتا ہے، اور ایک لعاب مصطفیٰ ہوتا ہے۔ وہ لعاب مصطفیٰ کہ علی کی آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ اچھی ہو جائے، اگر کھارے کنویں کے اندر چلا جائے تو پانی میٹھا ہو جائے، اگر ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر چلا جائے تو پنڈلیاں اچھی ہو جائے، اگر کھانے کے آٹے کے اندر چلا جائے تو 1400 صحابہ کے لیے آٹا کافی ہو جائے، اگر کھانے کے سالن میں چلا جائے تو 1400 صحابہ کے لیے وہ سالن کافی ہو جائے۔ اب اتنی سب حدیثیں ہم کو یہ نہیں بتاتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت و کمالات کا آپ پوری زندگی ذکر کرتے رہیں، لیکن فضائل مصطفیٰ یہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ کو کہنا پڑے گا تو آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مشکل کشا مانتا ہے، تو وہ دیوبندی جماعت جو مشکل کشا ماننے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کے حوالے سے اگر دلائل پیش کیے جائے نا تو وہ سبب عادی اور غیر عادی کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھئی پانی سے اگر پیاس بجھ جائے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، کھانے سے اگر بھوک مٹ جائے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی آنکھوں کا ٹھیک ہو جانا یہ سبب عادی اور سبب غیر عادی کی پوری بحث کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کے پاس بھی چلے جاؤ اور جا کر سوال کرو کہ کیا تھوک کا کام کسی کو اچھا کرنا ہے، کیا تھوک کا کام پانی کو میٹھا کرنا ہے، کیا تھوک کا کام کھانے میں برکت کو پیدا کرنا ہے، آپ کی بات سے کوئی متفق نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو مشکل کشا ہے ہی، مولا کائنات یہ تو مشکل کشا ہے ہی۔ ہم کو تو یہ بتایا گیا حدیث کے ذریعے کہ لعاب مصطفیٰ یہ بھی مشکل کشائی کا کام کیا کرتا ہے، حضور کا لعاب یہ بھی مشکل کشائی کا کام کیا کرتا ہے، کیونکہ آنکھوں میں تکلیف ہونا یہ مشکل ہے، اور جس سے دور ہو جائے اسی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آخر میں چلتے چلتے یہ الحمدللہ ہم مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، اور مولا کائنات کی محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے، مولا کائنات کی محبت یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن
تمام سنی کو یہ بات یاد رکھ کر چلنی چاہیے کہ آج کے پرفتن دور میں کوئی مولا کائنات کا نام لے کر کہیں تم کو رافضیت کی طرف نہ لے جائے، اس کا خیال کرنا ہے۔ مولا کائنات کو ہم اپنا مولا ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہم اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں مولا کائنات کو اپنا مولا مانتی رہے اور اسی عقیدے میں ہماری موت ہو۔ ہم حضرت علی کو اپنا ہر سنی کے وہ مولا ہے، لیکن یہ کہ مولا کائنات کے نام پر اگر کوئی معاذ اللہ رب العالمین رافضیت پھیلانا چاہتا ہے تو ہم کو ہوشیار رہنا ہے، اور ہم کو ایک بات یاد رکھ کر چلنی ہے کہ ہم صحابہ اہل بیت یہ دونوں سے محبت کرتے ہیں، اور صحیح تو یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت ایسی کریں جیسے کہ شریعت مطہرہ نے محبت کا حکم دیا ہے، اور شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ علی کا پہلا نمبر والی محبت نہیں ہے، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ صدیق اکبر یہ انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے افضل ہے، اس کے بعد عمر فاروق ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور اگر اس سے کوئی آگے بڑھاتا ہے یا حضرت علی کے حوالے سے کچھ اور عقیدہ رکھتا ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جو رافضیت کا فتنہ پیدا ہونے والا تھا، یا یہ کہ شیعیت کا جو فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اس فتنے کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما لیا تھا، اور اسی لیے حضرت علی سے فرمایا تھا نا، تمہاری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک کون جو حد سے محبت کرنے والا ہے، اور ایک کون جو تم سے دشمنی اور بغض رکھنے والا ہے۔ حد سے زیادہ محبت کرنے والا یہ رافضی اور شیعہ کا گروہ ہے، اور آپ سے دشمنی کرنے والا یہ خارجیوں کا گروہ ہے، اور شریعت کے مطابق مولا کائنات سے محبت کرنے والا یہ اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اس لیے حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے محبت کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ حضرت علی کے نام پر اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بغض ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یقین جانے وہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اہل بیت کو جہاں پر نسبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، وہیں پر جماعت صحابہ کو نسبت ہے امام الانبیاء سے۔ کیوں کہ جماعت صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی حضور کو جس نے ایمان کے ساتھ دیکھا اور صحابہ کو جس نے ایمان کے ساتھ دیکھا، تو یہ پوری جماعت صحابہ یہ ایسی فضیلت والی جماعت ہے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ اسے دیکھا اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یعنی ہر صحابی یہ ایسی فضیلت کا حامل ہے کہ ایمان کے ساتھ ان کو دیکھو گے، اور ایمان پر اگر موت آ جائے گی تو ایمان پر صحابی کو دیکھ کر مرنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو جو راہ جنت ہے اور جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے تو ان سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ ہمارے حوالے سے بعض لوگ یہ ذہن دیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ایک مشن بھی ہوتا ہے، اس چیز کو یاد رکھ کر چلے کہ صحابی کی یا اہل بیت کی گستاخی کوئی بھی کرے، پٹھان ہو، سید ہو، مرزا ہو، پٹیل، کوئی بھی ہو، صحابہ یا اہل بیت کی گستاخی یہ اہل سنت و جماعت برداشت بولیے نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے نا کہ آج ان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے برابر غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بعض جگہ پر لوگوں کا مجاز یہ ہوتا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ ذہن دیتے ہیں کہ رضوی یا اعلیٰ حضرت کو ماننے والا
تو بولے کہ یہ لوگ تو ہے نا حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے بھائی کوشش کریں گے کیسے جب ہے ہی نہیں. اور کوئی اگر معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو برابر کہہ دے تو کیا برابر ہو جائے گا؟ کیا امام اہل سنت کی کسی کتاب سے کسی عبارت سے یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا علماء اہل سنت نے کبھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو برابر کہا ہے؟ امام اہل سنت نے تو اہل سنت کا عقیدہ یہ دیا، تم درجے 1 2 3 4 گنتے ہو، امام اہل سنت تو یہ کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار. کیا فرمائے؟ بے شمار فرقی مراتب بے شمار. یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں اگر مرتبوں کو دیکھا جائے تو گنتی مت کرو کہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر قرار. یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جو اختلاف ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق پر یہ حضرت علی ہی ہے. لیکن پھر صحابی کا مقام اور مرتبہ اور اس کا ادب ہمارے دل کے اندر امام احمد رضا نے جمایا اور یہ فرمایا پھر بھی معاویہ ہمارے سردار. یعنی حضرت علی کو ہم بے شمار درجے فضیلت والا مانتے ہیں، اختلاف میں حضرت علی کو حق پر مانتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ کو اپنا سردار بھی مانتے ہیں. ان پر تان کار فجار، یعنی جو بھی حضرت امیر معاویہ پر تان کرتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، یہ اچھے لوگوں کا اچھی جماعت کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ فاسق و فاجر کی علامت ہے. مختصر یہ ہے کہ صحابہ ہو اہل بیت ہو، ہر ایک کا ذکر اگر کرنا ہے تو خیر ہی سے کرنا ہے. اور آج کے وقت میں اگر حضرت امیر معاویہ کی شان میں چند اشعار پڑھ دیے جائے یا جیسے ابھی اشعار کو پڑھا گیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کسی نے اشعار نہیں لکھے ہیں اور یہ لوگ اشعار لکھتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں حضرت معاویہ، کوئی بھی صحابی، کوئی بھی اہل بیت یہ ہمارے اشعار کے محتاج نہیں ہے. کیوں کہ جب ہر صحابی کے حوالے سے رب نے اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جب پوری جماعت صحابہ سے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا تو جس جماعت سے رب جنت کا وعدہ فرمائے کیا وہ جماعت میرا شعر پڑھنے کی محتاج ہے؟ کیا وہ جماعت تیری تعریف کرنے کی محتاج ہے؟ کیا وہ جماعت ہماری تعریف کی محتاج ہے؟ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. ان کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور بخشش کا سامان ہو جائے. لہذا دوستو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بات یاد رکھ کر چلیں کہ رافضیت سے دور رہیں، کیونکہ ابھی ایسے بہت معاملات ہو گئے. ہاں کبھی ہمارے یعنی ایسا ہوتا ہے اچھے تھے، ہمارے تعلق تھے، لیکن کئی جگہ پر ایسا ہے کہ باپ دادا اچھے تھے، ہاں، اور خاص کر کے سادات میں موجودہ وقت میں یا تو سادات کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر یا کسی اور چیز کا اٹھا کر معاذ اللہ سادات میں رافضیت بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے. یہاں تک کہ معاذ اللہ کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ حضرت علی کی محبت کے نام پر لوگوں کو عید غدیر منانے کا بھی مجاز دیا جا رہا ہے. ہاں عید غدیر منانے کا مجاز دیا جا رہا ہے. یہ عید غدیر ہے کیا؟ عید غدیر منانے کا مجاز اگر دیا جا رہا ہے تو حضرت علی یہ داماد مصطفیٰ ہے، عثمان غنی یہ بھی داماد مصطفیٰ ہے. ہاں اور حضرت عثمان سے ایسی محبت کہ ہمارے آقا نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 40 لڑکیاں عطا فرماتا تو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا. ہاں اور یہ جو عید غدیر شیعہ مناتے ہیں نا تو وہ عید غدیر مولا حضرت عثمان غنی کی شہادت یعنی 18 ذی الحجہ جو ہے
وہ حضرت علی کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت تو یہ شیعہ اس لیے مناتے ہیں، ان کے کتابوں سے ثابت ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرنے والے ہیں؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی عید غدیر منانے کا اعلان کریں تو چاہے ماضی میں تیرا پیر رہ چکا ہو، اب وہ پیر ہونے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی عید غدیر منانے کا اعلان کرے تو تیرے محلے میں اگر جنازہ ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی عید غدیر منانے کا اعلان کرے تو ماضی کے اندر کیا تھا وہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا تو یہی دیکھا جائے گا کہ ہر ایک جگہ پر دیکھو تو یہ دیکھو کہ وہ صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر صحابہ اور اہل بیت کی محبت اگر اس کے دل کے اندر جمع ہے تو اس کا ادب کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور صحابہ کا بغض پیدا ہو جائے، عثمان غنی کا بغض پیدا ہو جائے تو یقین جانے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیض و برکات عطا فرمائے، آپ کے صدقے میں حق پر استقامت عطا فرمائے، اسلامی زندگی دے، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔